بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس فزکس اردو میڈیم 2025 جماعت نہم فزکس 2025 ریوائزڈ سمارٹ سلیبس 2025۔ لیٹس سٹارٹ۔ چیپٹر نمبر 1 طبعی مقداریں اور ان کی پیمائش۔ اس کے مختصر سوالات حل کرتے ہیں جو سمارٹ سلیبس میں 2025 میں صرف ہم وہی کریں گے 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 اور 1.7۔ 1.1 کیا ایک غیر طبعی مقدار کی پیمائش کی جا سکتی ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو کیسے؟ غصہ ایک غیر طبعی مقدار ہے، یہ بات صرف آپ ذہن میں رکھ لیں تو سوال آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ تو غصہ کسی کو زیادہ آیا ہوتا ہے، کسی کو کم، یعنی کہ زیادہ کم ہم کہہ سکتے ہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے 2 کلو 4 کلو، تو اس کا جواب کیا ہے؟ جی نہیں۔ آلات اور اوزاروں کی مدد سے ہم کسی غیر طبعی مقدار کو نہیں ناپ سکتے کیونکہ اس کا کوئی متعین یونٹ نہیں ہے، فکس یونٹ نہیں ہوتا اس کا۔ جیسے بھی میں نے آپ کو کلو والی مثال دی، 3 کلو 4 کلو۔ محبت، خوبصورتی اور ایمانداری غیر طبعی مقداریں ہیں۔ 1.2 پیمائش کسے کہتے ہیں؟ اس کے 2 حصوں کے نام لکھیں۔ پیمائش ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی نامعلوم مقدار کا موازنہ ایک معیاری مقدار یعنی کہ یونٹ سے کیا جاتا ہے۔ پیمائش 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک عدد اور دوسرا یونٹ۔ مثال کے طور پر 5 میٹر میں 5 عدد ہے اور میٹر یونٹ ہے۔ جیسے آپ دکاندار سے 5 کلو چینی لائیں تو جو 5 کلو گرام میں 5 عدد ہوگا اور کلو گرام اس کا یونٹ۔ 1.3 کسی مقدار کی پیمائش کے لیے ایک یونٹ مقرر کرنا کیوں ضروری ہے؟ مؤثر کام کرنے، تجارت، کاروبار کی ترقی اور سائنسی معلومات کے تبادلے کے لیے پیمائش کے معیاری یونٹ ضروری ہیں۔ جیسے آپ 5 کلو چینی والی ہم نے بات کی تو 5 کلو چینی ہو سکتا ہے آپ کسی اور مقدار کو کہہ رہے ہیں اور دکاندار کسی اور مقدار کو، تو ایسے مسئلہ بن جائے گا، اس لیے یونٹ مقرر کرنا ضروری ہے۔ 1.4 3 بنیادی مقداروں اور 3 ماخوذ مقداروں کے نام لکھیں۔ یہ اب جو اگلے 3 کوسچنز ہیں تینوں امپورٹنٹ ہیں، 1.4 1.6 1.7۔ تو ان تینوں کے لیے میں آپ کو 3 ٹیبل بتاؤں گا، وہ ٹیبل آپ پورے یاد کر لیں۔ پہلا ٹیبل ہے بنیادی مقداروں والا، یہ ٹوٹل 7 ہوتی ہیں، اس کو آپ نے اچھی طرح تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے یہ ماخوذ مقداروں والا، یہ بھی 7 لکھی ہوئی ہیں، یہ 7 خیر ہوتی نہیں ہیں، وہ جو پہلے والی 7 تھیں ان کے علاوہ باقی جتنی ہیں ساری ماخوذ ہیں، تو یہ بھی اچھی طرح تیار کریں۔ پھر تیسرا ٹیبل ہے یہ پریفکسز والا، اس میں MCQ یا شارٹ پکا پیپر میں آنا ہی آنا ہے۔ اب واپس اپنے سوال کی طرف آتے ہیں۔ 3 بنیادی مقداروں اور 3 ماخوذ مقداروں کے نام لکھیں۔ لمبائی، ماس، وقت، ٹیمپریچر، الیکٹرک کرنٹ، روشنی کی شدت اور مادے کی مقدار بنیادی مقداریں ہیں۔ یہ 7 کی 7 میں نے لکھ دی ہیں، بہتر تو یہی ہے 7 یاد کر لیں۔ بہرحال پیپر میں آپ نے کوئی 3 لکھنی ہے تو وہ 3، اگر یہیں سوال آتا ہے تو کوئی 3 لکھ لیں۔ آگے ہے جی ایریا یعنی کہ رقبہ، والیوم حجم بھی لکھ سکتے ہیں اس کو۔ ایریا، والیوم، سپیڈ، فورس، پریشر، الیکٹرک چارج ماخوذ مقداریں ہیں، ان میں سے کوئی 3 کر لیں آپ۔ نیکسٹ کوسچن ہے 1.6 1.6 تمام بنیادی یونٹس کے نام اور ان کی علامات لکھیں۔ اب دیکھیں وہی ٹیبل آ گیا نا دوبارہ، تو اس لیے ٹیبل تیار کریں۔ تمام بنیادی یونٹس میٹر، کلو گرام، سیکنڈ، کیلون، ایمپیئر، کینڈیلا اور مول ہیں، اور ان کی علامات بالترتیب میٹر کا M، کلو گرام kg، سیکنڈ S، کیلون K، ایمپیئر کیپٹل A، کینڈیلا CD، مول MOL ہیں۔ 1.7 پریفکس کیوں استعمال کی جاتی ہیں؟ 3 ملٹیپل اور 3 سب ملٹیپل پریفکسز کے نام لکھیں۔ اب یہ تیسرے ٹیبل والی باتیں آ گئی ہیں۔ یونٹس کو سادہ اور آسان بنانے کے لیے ہم پریفکسز استعمال کرتے ہیں۔ ڈیسی، سینٹی اور ملی سب ملٹیپلز ہیں۔
چھوٹے ملٹیپلز، ان کی علامات بالترتیب ڈی، سی اور ایم ہیں، ڈیسی، سینٹی اور ملی۔ بڑے سے چھوٹے پہ جب جانا ہے تو ہم سب کا ورڈ یوز کرتے ہیں۔ 1 میٹر میں 10 ڈیسی میٹر، 100 سینٹی میٹر اور 1000 ملی میٹر ہوتے ہیں، اس لیے یہ سب ملٹیپلز ان کو کہتے ہیں۔ ملٹیپل ہوتا ہے بڑا، کلو، میگا، گیگا ملٹیپلز ہیں بڑے والے۔ مثلا 1 کلو گرام میں 1000 گرام ہوتے ہیں، کلو، میگا اور گیگا ملٹیپلز ہیں، ان کی علامات کیپٹل کے، کیپٹل ایم اور کیپٹل جی ہیں۔ اب آتے ہیں نیکسٹ چیپٹر پہ۔